بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ اور میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پہ بات کریں گے۔ علامہ اقبال کا معروف نظریہ ہے تصور عقل و عشق۔ یہ دو جذبات ہر شخص میں پائے جاتے ہیں۔ عقل وہ انعام ہے قدرت کا جس نے انسان کو اچھائی اور برائی میں تفریق کرنا سکھائی۔ عقل وہ اعزاز، وہ انعام ہے جو انسان کے لیے ڈھال ہے۔ انسان دفاع کرتا اپنا عقل کی بنیاد پر۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اعزاز ہے، اس لیے عقل سے جڑی ہوئی چیزیں فہم، ادراک، شعور جو انسان کو اس سطح پر لے جاتا ہے کہ انسان سمجھداری اور ایسی گفتگو کرتا ہے جو دوسرے کے لیے متاثر کن ہوتی ہے۔ عقل انسان کے اندر وہ شعوری کیفیت بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتا ہے، وہ ڈھال کی صورت پہ کام کرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہاں سمجھنا پڑے گا، عقل ہے تیری سپر۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ عقل تیری ڈھال ہے، عشق ہے شمشیر تیری، کہ عشق وہ ہے چیز جو تجھے آگے کی طرف لے جا سکتی ہے، جو تیری قوت ہے وہ عشق ہے۔ عقل تیری دفاعی کیفیت ہے، ایسی کیفیت ہے کہ تو اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا اگر آپ اس کا مقابلہ کروا لیں اور اسے دیکھیں کمپیریٹیولی تو دو باتیں نظر آتی ہیں اقبال کے ہاں۔ ایک تو میں نے بات کی تصور عقل اور پھر عشق۔ اب دونوں چیزوں میں عقل ڈھال کی صورت میں سامنے موجود ہے کہ جو آپ کو بچا لے۔ سادہ سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں موجود، نمرود نے کہا کہ ابراہیم کیوں الجھتا ہے مجھ سے، تو مجھے قبول کیوں نہیں کرنا چاہتا کہ تو مجھے مان لے کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تو نہیں ماننا چاہتا؟ کہا میرا رب وہ ہے جو جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ چالاک آدمی تھا، اس نے کیا، ایک شخص پھانسی گھر کی طرف جا رہا تھا، کہا چھوڑ دو اسے، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنے دھیان کھڑا تھا، تلوار نکالی اسے قتل کر دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں نے بھی کر دکھایا ہے۔ اب وہاں بیٹھے درباری جو ہیں وہ تالیاں بجانے لگے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے مغرب میں گم کر دیتا ہے۔ اگر تو کمال ربوبیت رکھتا ہے تو سورج کو ایسا کر کے مغرب سے اگا اور مشرق میں گم کر کے دکھا دے۔ بلا شبہ یہ خصوصیت کوالٹی اس کے پاس نہیں تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، جب دربار کے حالات بدلتے دیکھے تو کہا یہ آگ کا لو میں نے روشن کیا ہے، ابراہیم کود جا، اس میں دیکھتا ہوں تجھے بچانے کے لیے تیرا رب آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں پہنچ گئے کنارے پر۔ عقل نے کہا ابراہیم ٹھہر جا، آگے جائے گا تو جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سمجھایا عقل نے۔ اقبال نے کہا بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ وہاں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کود گئے۔ یہ عشق نے کہا کہ چھلانگ لگا، عشق یقین ہے، یقین ہے۔ جب چھلانگ لگائی، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، کہا کہ ابراہیم میں تجھے بچانے آیا ہوں۔ کہا کس کے حکم سے؟ کہا کسی کے حکم سے نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کہا واپس چلا جا، جب تو اس کے حکم سے آئے گا تو مجھے بچا لینا، ورنہ مجھے جلنے دے اس میں۔ کہا بڑی محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ کہا تو محبت کرتا ہے تو کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ پھر کہا کہ بڑی خدمت آپ کی اسلام کے لیے۔ کہا تجھے علم ہے میری بڑی خدمت ہے، کیا اسے علم ہی میری بڑی خدمت ہے؟ واپس چلا جا، جب وہ حکم دے گا تو مجھے بچا لینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور آگ کے شعلے جو ہیں وہ جنت کی پھولوں کی پتیوں سے تبدیل ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب پتیوں پر اترے، پھر اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس تیقن نے عشق کو وہ منزل دے دی، وہ مقام، وہ راستہ دکھا دیا کہ عشق نے یقین کی صورت اختیار کر لی۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ عقل ڈھال ہے، عشق شمشیر ہے۔ عشق بنیادی طور پر ترقی کا وہ راستہ ہے، وہ طاقت ہے مومن کی جو آگے بڑھ کر دنیا کو تسخیر کر سکتی ہے، وہ قوت ہے عشق بنیادی طور پر۔ میری بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو مزید آسانی کر دیتا ہوں۔ سفر معراج شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر براق میں سوار ہیں، جو براق یعنی سواری ہے اس کو چلانے والے جو ہیں روح الامین ہیں۔ یہ سفر بڑا دلچسپ ہے۔ رحمت العالمین وہاں پر مسافر کی حیثیت سے، روح الامین اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اور ملاقات کس سے؟ رب العالمین سے، یعنی کائنات کے وہ کریکٹر جن کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے۔ تو جب یہ سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سفر چلتا جا رہا ہے، میں اختصار سے آ رہا ہوں اس بات پر۔ ایک مقام پر آگے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اگر ایک پور بھی آگے بڑھوں گا میرے پر جلا دیے جائیں گے۔
میں یہیں پر ٹھہروں گا، آپ کو آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ اب یہاں عقل مندوں کے لیے نشانی موجود ہے، جو ٹھہر گیا وہ عقل تھی، جو سفر طے کر گیا وہ عشق تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مقام عشق بلند ہے یا مقام عقل، تو بلا شبہ یقین یہ کہتا ہے کہ مقام عشق بلند ہے، اس لیے جسے سفر طے کیا وہ پوری انسانیت کا سردار ہے، وہ پوری کائنات کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے اخلاق کے اس معیار پر موجود ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنایا ہے اور تہذیب کے وہ رنگ سکھا دیے جو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو اقبال کے ہاں یاد رکھیے گا کہ عقل و عشق کے جو تصورات ہیں اس میں عقل کو صرف اتنی ہی حیثیت حاصل ہے کہ وہ ڈھال ہے، دفاع کر سکتی ہے، لیکن عشق سے ہم دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عشق کہاں وجود میں آتا ہے؟ جہاں یقین حد سے بڑھ جاتا ہے، جہاں سوال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جہاں محبت میں سوال نہیں ہوتے، اور جہاں سوال ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ اگر سوال شروع ہو جائے محبت میں تو پھر تو شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں تشکیک ہوگی وہاں محبت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اور جب محبت آپ کہہ لیجئے یقین کی بھٹی میں پک جاتی ہے تو پھر کہیں تصور عشق انسان کے وجود میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے، پھر عشق اس سطح پر چلا جاتا ہے کہ سامنے آگ کا الاؤ بھی ہو تو انسان کود جاتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ مجھے بچانے والا وہ ہے جس سے میں کیفیت عشق میں مبتلا ہوں۔ تو اقبال اسی کیفیت کو فروغ دیتے ہیں کہ عشق واحد چیز ہے جو تیقن سے وجود میں آتی ہے، اور جب یقین پختہ ہو جاتا ہے تو عشق کی کیفیات جو ہے وہ ایسے عالم مستی میں آ جاتی ہیں کہ ساری دنیا اپنے سامنے کمزور اور خود انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور یہ درس جو ہے وہ یقیناً ہمیں انبیاء کے ہاں سے ملا، ہمیں صوفیاء کے ہاں سے ملا، ہمیں اولیاء اللہ کے ہاں سے ملا، اور یہ ایک ایسا تصور نہیں جس میں کوئی افسانوی بات ہے، بلکہ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو یہ بات دہراتی ہے، اس کے اپنے اندر دہراتی ہے، باز گشت ہوتی ہے اپنے اندر کہ تمہیں یقین کو پختہ کرنا ہے تو محبت کے اس پہلو کو چھو لو جہاں سوائے یقین کے اور کچھ نہیں، جہاں سوائے تسلیم کرنے کو اور کچھ نہیں ہے، اور یہ کیفیت، یہ سرمستی عشق کے علاوہ کہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اقبال نے تصور عشق کو عقل پر ہر طرف فوقیت دی، اور بلا شبہ فوقیت ہے عشق کو، اس لیے کہ عشق شمشیر کی کیفیت میں اور عقل ڈھال کی کیفیت میں، سپر کی کیفیت میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔